بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جی آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کتب حدیث کا بیان۔ احادیث کی جو کتب کے مختلف نام ہیں اور مختلف جو اصطلاحات ہیں وہ کس بنیاد پر ہیں، تو اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ اعتبارات اس کے مختلف ہو سکتے ہیں۔ پہلی تقسیم جو انہوں نے کی ہے وہ حدیث کی وہ کتابیں جو وضع و ترتیب مسائل کے اعتبار سے ہیں۔ اب یہ مسائل یہاں پہ عام ہیں، اس میں فقہی مسائل بھی ہیں اور غیر فقہی بھی ہیں، یعنی علوم حدیث کی نوعیت کے مسائل بھی ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ پہلی جو انہوں نے تقسیم کی ہے اس میں 9 قسمیں بنائی ہیں۔ جامع یعنی وہ حدیث کی وہ کتاب کہ جس میں تفسیر بھی، عقائد بھی، آداب بھی، احکام، مناقب، یعنی ہر طرح کی احادیث جو ہے وہ مسائل سے متعلق لی گئی ہوں، تو اس کو ہم جامع کہتے ہیں، جیسے جامع الصحیح بخاری، اسی طرح جامع ترمذی۔ اچھا جی اس کے بعد سنن آ جاتی ہے۔ سنن حدیث کی ان کتابوں کو کہا جاتا ہے جس کے اندر جو ترتیب ہوتی ہے وہ احکام کی، جو احادیث فقہی ابواب کی ترتیب ہے وہ ہے۔ جس طرح فقہی کتب میں ترتیب ہوتی ہے، جیسے فقہ کی جو کتابیں مرتب کی گئی ہیں اس میں جو ترتیب قائم کی جاتی ہے، یعنی فقہ میں ترتیب کس طرح ہوتی ہے؟ پہلے کتاب الطہارت پڑھایا جاتا ہے، آپ یعنی جو لوگ درس نظامی وغیرہ میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی پہلے جو بھی فقہ کی کتاب ہو، چاہے وہ قدوری ہو، کنز ہو، ہدایہ ہو، تو ان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے کتاب الطہارت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد کتاب الصلاۃ، یعنی سب سے پہلے ایک انسان جو ہے اس کو پاکیزگی کی ضرورت ہے، پاکیزگی کے مسائل آئیں گے، طہارت کا باب ہوگا، اس کے اندر بہت سارے آگے جو ہے وہ فصلیں ہوں گی، جیسے اس میں وضو کا بیان ہے، اس میں تیمم کا بیان ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ کتاب الصلاۃ آ جاتی ہے، تو صلاۃ کی حدیثیں آتی ہیں۔ اب پھر صلاۃ کے اندر جو باقی عبادات ہیں، کتاب الحج آ جائے گی، زکوٰۃ آ جائے گی، ٹھیک ہے جی، اس طرح ترتیب سے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ چلتے ہیں معاملات کی طرف، تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ نکاح آ جائے گا، پھر رضاعت آ جائے گی، اس طرح، اور پھر آخر میں جو ہے وہ کتاب البیوع آ جائے گا۔ تو اس ترتیب سے جو ہے وہ لیے جاتے ہیں۔ تو حدیثیں بھی اسی طرح فقہی ابواب کے مطابق جو ہے وہ اکٹھی کی جاتی ہیں۔ تو جیسے کہ سنن ابی داؤد ہے، سنن نسائی ہے، سنن ابن ماجہ وغیرہ، تو یہ کتابیں سنن کہلاتی ہیں۔ یعنی سنن وہ کتابیں ہوتی ہیں جس میں فقہی ابواب کی ترتیب کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی مسند۔ مسند حدیث کی وہ کتابیں ہیں جس میں یا تو صحابہ کرام کی ترتیب رتبی ہو، اور یا پھر ترتیب حروف ہجا، ترتیب رتبی اور ترتیب حروف ہجا۔ اب یہ دو باتیں ہیں۔ ترتیب رتبی کا مطلب یہ ہے، مسند کا مطلب یہ ہے کہ بعض مسانید ایسی بھی ہیں کہ جن مسانید میں جو صحابہ کی ترتیب رتبی ہے، جیسے رتبوں میں صحابہ کرام کا جو فرق ہے، جیسے یہ بدری ہیں اور یہ بدری نہیں ہیں، یا ہجرت سے پہلے کے مسلمان ہیں، ہجرت کے بعد کے مسلمان ہیں، یا صلح حدیبیہ کے پہلے کے ہیں، صلح حدیبیہ کے بعد کے ہیں، یا یہ انصار ہیں، یہ مہاجر ہیں، یا یہ کہ یہ جو ہے یہ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کاتبین میں سے ہیں، یہ کاتبین میں سے، تو کوئی سی بھی ترتیب ہو سکتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی خاص ترتیب ہو۔ ترتیب رتبی میں جو ہے وہ کوئی بھی اعتبار ہو سکتا ہے۔ تو ایک تو یہ اس طرح جو ہے ترتیب کے ساتھ احادیث اگر مطلب صحابہ کرام سے روایت ہو رہی ہوں یا کی جائیں تو وہ مسانید کہلاتی ہیں۔ اور ترتیب حروف ہجا کا مطلب یہ ہے کہ حروف ہجا کے اعتبار سے جس طرح ہمارے ہاں معاجم لکھی جاتی ہیں اس میں ترتیبیں قائم کی جاتی ہیں، تو یہاں پر بھی معاجم جو ہے، معاجم کے اعتبار سے، حروف ہجا کے اعتبار سے، یا پھر تقدم متاخر اسلامی کے لحاظ سے، یہ وہی بات ہے جو پہلے اس میں بھی آ گئی ترتیب رتبی میں بھی، کہ کس کا اسلام پہلے ہے، کس کا اسلام بعد ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح کی جو کتابیں ہیں یہ مسند کہلاتی ہیں، جیسے مسند احمد بن حنبل ہے، مسند دارمی ہے، وغیرہ۔ اس کے بعد آ جاتی ہیں جی موجم۔ موجم یہ یعنی حدیث کی لغوی ابحاث، اس کو آپ سادہ الفاظ میں یوں کہیں کہ وہ کتابیں جن کے اندر وضع حدیث میں ترتیب اساتذہ کا خیال ہے، ترتیب اساتذہ کا خیال ہے، یعنی اساتذہ کی ترتیب میں باقاعدہ جو ہے وہ اس کے اندر درجات مقرر کر دیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر صحابہ کرام کے 2 درجے ہیں، صحابہ کرام میں 2 جماعتیں ہیں، 2 جماعتیں بنا دی گئی، پھر تابعین کی جماعت کا ایک الگ درجہ ہے، اس کے اندر بھی آگے جماعت بنائی گئی، پھر اس طرح اس کے بعد تو یعنی راویوں کی جو ترتیب ہے اس میں جو حدیث لی جائے گی وہ ترتیب اساتذہ کے لحاظ سے لی جائے گی۔ پہلے اساتذہ کی ترتیب بنا کے گروپ بندی کر دی جاتی ہے، پھر اس گروپ کی حدیث اسی مطلب یعنی اس استاد کی حدیث اس گروپ میں لی جاتی ہے۔ تو یہ جیسے معجم طبرانی ہے۔
جز جو ہے وہ حدیث کی وہ کتاب ہوتی ہے جس میں صرف ایک مسئلہ کی احادیث یکجا جمع کی جائیں، ایک ہی موضوع کے اوپر جب حدیثیں اکٹھی کی جاتی ہیں، خاص یعنی لکھا جاتا ہے کسی خاص موضوع کے متعلق حدیثیں تلاش کر کے اس میں جب داخل کی جاتی ہیں تو اس کو ہم جز کہتے ہیں، جیسے کہ جز رفع الیدین للبخاری ہے، جز القراء ہے، جز القراء للبیہقی ہے، تو یہ سارے جز کہلائیں گے، یعنی جس میں کسی ایک خاص ٹاپک سے متعلق یہ حدیثیں تلاش کی جائیں اور انہی احادیث کو لیا جائے۔ اور مفرد حدیث کی وہ کتاب ہے جس میں صرف ایک شخص کی کل مرویات ذکر ہوں، جیسے کہ مفردات ہیں، بہت سارے مفردات ہیں، جیسے کہ مفردات امام بخاری ہے، یعنی جن حدیثوں میں امام راوی خود بذات خود راوی بن کر آئے ہیں تو وہ ساری امام بخاری کی مفردات ہیں، مفردات ابو ہریرہ ہے، اسی طریقے سے مفردات عقبہ بن نافع ہے، وغیرہ وغیرہ، تو بہت سارے جو ہے ان کی مفردات ہیں۔ تو مفردات جب کہا جاتا ہے اس کا مطلب یعنی کسی ایک شخص کی جو مرویات ہیں، جو روایت کردہ حدیثیں ہیں، وہ ساری اس کی مفردات کہلائیں گے۔ اور غریب حدیث کی وہ کتاب ہے جس میں ایک محدث کے متفردات جو کسی شیخ سے ہیں وہ ذکر کیے گئے۔ متفردات کیا ہوتے ہیں؟ متفردات سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یعنی کوئی محدث جو ہے وہ ایک حدیث بیان کرتا ہے اور باقی لوگوں نے اس کو بیان نہیں کیا، وہ اس محدث کی صرف اس محدث نے وہ کیا ہے، باقیوں نے وہ نہیں کیا، تو وہ اس محدث کے متفردات کہلائیں گے کہ یہ اس کے متفردات ہیں۔ تو ایسا بھی ہوا ہے، جیسے ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں احادیث کی اقسام کے اندر، جہاں پر ہم نے پڑھا تھا کہ بہت مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک حدیث جو ہے وہ اس کی سند میں ایک ہی راوی بچتا ہے درمیان میں اور کوئی راوی نہیں ہوتا، تو وہ اس محدث کے متفردات ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا متفردات یعنی اگر کسی ایک محدث کے متفردات کسی بھی شیخ سے ہیں تو وہ جب ذکر کیے جا رہے ہوں، جب ان کو ذکر کیا جائے تو پھر وہ اس صورت میں وہ غریب یعنی نامانوس کہلاتی ہے، یعنی ایسا ہے کہ یہ باقی محدثین کو اس کا کوئی پتہ نہیں ہے اور یہ جو ہے وہ صرف اسی محدث کے متفردات ہیں، لہٰذا اس کو ہم کتاب غریب شمار کریں گے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے جی مستخرج حدیث کی وہ کتاب ہوتی ہے جس میں دوسری کتابوں کی حدیثوں کی زائد سندوں کا استخراج کیا جائے۔ مثال کے طور پہ ایک حدیث انما الاعمال بالنیات والی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بخاری شریف میں نقل کی گئی ہے، یا اسی طرح حدیث جبریل ہے حضرت عمر سے بخاری میں نقل کی گئی ہے۔ اب یہ جو حدیث جبریل ہے یا یہ جو حدیث ہے، حدیث نیت ہے، ان احادیث کی اور بھی تو کتنی سندیں ہیں، اور بھی اسناد سے یہ حدیث ثابت ہے۔ تو اگر کوئی بندہ ایسا کرے کہ وہ کسی کتاب میں ذکر کی جانے والی حدیثوں کی ڈیفرنٹ سندوں کا استخراج کرے، ان کو نکالے، ان کو ڈھونڈے، تو اس صورت میں جو اس کی کتاب ہوگی وہ مستخرج کہلائے گی۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی آج کے دور میں اس پہ ریسرچ ورک جیسے جو لوگ تخصص فی الحدیث کرتے ہیں یا جو ایم فل پی ایچ ڈی فی الحدیث کرتے ہیں، تو اب وہ لوگ جو ہے وہ یہ کام کر رہے ہیں، بہت بڑے پیمانے پہ یہ کام، جیسے بخاری کے مستخرجات نکالے جا چکے ہیں۔ تو اب جو بندہ بخاری کی حدیثوں کی اسناد کے مختلف طرق جو ہے وہ ڈھونڈے گا اور ان طرقوں کے ساتھ جو ہے وہ اس حدیث کی تخریج بھی کرے گا، تو لہٰذا اس کو کہا جائے گا کہ مستخرج امام بخاری، یعنی کہ اس نے امام بخاری کی جو ہے وہ بخاری شریف میں جو حدیثیں ذکر کی گئی تھیں ان حدیثوں کا اس نے اور سندوں سے استخراج کیا ہے، لہٰذا یہ مستخرج بخاری ہو جائے گی۔ تو اس طرح مستخرج ابو وانا ہے، اور بھی مستدرک حدیث کی وہ کتاب ہے جس میں دوسری کتاب کی شرائط کے موافق اس کی رہی گئی حدیثوں کو جمع کیا جائے۔ مثال کے طور پہ امام بخاری نے اپنی صحیح البخاری کے اندر حدیث لینے کے لیے جن شرائط کا ہونا ضروری قرار دیا ہے کہ بھئی یہ شرائط ہونی چاہیے تو پھر میں حدیث لوں گا، اور انہوں نے ڈھونڈا ہے، اپنی طرف سے تتبع کیا ہے۔ اب ظاہر ہے وہ بخارا میں رہتے تھے، وسطی ایشیا میں تھے۔ اب یار عرب دنیا کے اندر جو علم پڑا تھا، مصر میں جو علم تھا، اندلس میں جو علم تھا، وہ سارا ان تک نہیں پہنچ سکا۔ انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی اور انہوں نے 1,00,000 ذخیرہ حدیث جمع کی، اس میں سے انہوں نے حدیثیں خاص کی ہیں، لیکن وہ ساری حدیثوں کو تو نہیں لے سکے۔ جو ان کی شرائط تھیں بیائی نہیں، اس شرائط کے اوپر اور بھی بہت ساری حدیثیں تھیں جو ان سے رہ گئیں۔ اب اگر کوئی بندہ اس شرط کے مطابق حدیثوں کو جمع کر دے اور وہ کہے کہ یہ فلاں کی شرائط کے مطابق ہے، تو وہ پھر مستدرک کہلائے گی۔ جیسے مستدرک حاکم نشاپوری ہے کہ مستدرک حاکم نشاپوری نے امام بخاری کی شرائط کے مطابق ذکر کی جانے والی حدیثیں جو ہیں ان کو اس نے نقل کیا ہے اور اس نے اکٹھا کیا ہے، تو لہٰذا وہ اس کی مستدرکات ہو گئی۔ یہ تو تھی پہلی قسم۔
دوسری تقسیم جو ہے وہ کتب حدیث کے مقبول اور غیر مقبول ہونے کے اعتبار سے ہے، مقبول اور غیر مقبول، یعنی پہلی قسم میں وہ کتابیں لے کر آئے ہیں جس میں سب حدیثیں صحیح ہیں، ساری حدیثیں صحیح ہیں، تو سب سے پہلے اس میں موطا امام مالک ہے جو کہ شروع کی کتابوں میں ہے، پہلے درجے کی کتابوں میں ہے، جو کہ 170 ہجری سے پہلے کی ہے، اور پھر اسی طرح صحیح بخاری ہے، پھر یعنی صحیح مسلم ہے، پھر اس کے اندر صحیح ابن حبان ہے، صحیح حاکم ہے، ٹھیک ہے جی، اور مختارہ ہے ضیاء قدسی کی، صحیح ابن خزیمہ ہے، صحیح ابن عوانہ ہے، صحیح ابن سکن ہے، اسی طریقے سے منتقی ابن جارود وغیرہ۔ تو یہ اکثر تو اس میں سے رسائل ہیں بالکل مختصر، لیکن انہوں نے کوشش یہ کی ہے کہ انہوں نے صحیح حدیثیں لی ہیں، یعنی اس میں اس چیز کا خیال نہیں ہے کہ یہ ترتیب فقہی ہے، یہ ترتیب جو ہے وہ راویوں کے نام کے اعتبار سے ترتیب ہے کسی خاص موضوع کی، نہیں، بلکہ جتنی صحیح حدیث کی جو ہم نے ادھر شرطیں بیان کی تھیں، ہم نے کہا تھا کہ صحیح لذاتی کے لیے ضروری ہے کہ اس میں 4 چیزیں پائی جا رہی ہوں، اس کا راوی عادل بھی ہو، کامل الضبط بھی ہو، کسی بھی طرح کا اس کے اندر حدیث میں جو ہے اس کی سند میں کسی بھی طرح کا انقطاع نہ ہو، اس میں کوئی علت و شذوذ نہ ہو، وہ حدیث صحیح ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا اس نے ان شرائط کو مطابق جو حدیثیں جنہوں نے ذکر کی ہیں، تو لہٰذا جو اس پہ پوری ہیں تو وہ پہلی قسم میں آ جائیں گی، اور جو اس میں پوری نہیں ہیں وہ دوسری قسم میں آ جائیں گی۔ جیسے اگرچہ وہ حسن بھی ہوں گی، وہ حسن لغیری بھی ہوں گی، اس کے اندر معروف منکر بھی ہوں گی، لیکن وہ دوسری قسم میں شمار کی جائیں، جیسے سنن ابی داؤد ہے، جامع ترمذی ہے، سنن نسائی ہے، مسند احمد بن حنبل وغیرہ۔ اور تیسری قسم اس میں پھر ان کتابوں کی آئے گی جس میں حسن، صالح اور منکر ہر نوع کی حدیثیں ہیں، تو اس کے اندر یہ لمبی فہرست ہے جو کہ آپ کے سامنے ہے۔ چوتھی تقسیم انہوں نے کی ہے کہ وہ کتابیں جس میں سب حدیثیں ضعیف ہیں الا ماشاء۔ یہ کتابیں کیوں لکھی گئیں؟ یہ اس لیے لکھی گئیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ جو حدیثیں ہیں یہ حدیثیں ضعیف ہیں، تو لہٰذا ان ضعیف حدیثوں کو شمار کرنے کے لیے، انہوں نے بتانے کے لیے، لوگوں کے سامنے لانے کے لیے، بھائی یہ حدیثیں جو ہیں یہ ان حدیثوں سے حکم ثابت نہیں ہوتے، یہ ضعیف حدیثیں ہیں، تو لہٰذا انہوں نے ان ضعیف حدیثوں کو جو ہے وہ واضح کیا ہے، بتایا ہے کہ اس میں ضعف، اور پھر ضعف کی وجوہات بھی بتائی ہیں، جیسے کہ نوادر الاصول ہے، تاریخ خلفاء ہے، تاریخ ابن نجار ہے، مسند فردوس ہے، کتاب الضعفاء کامل ہے ابن عدی کی، تاریخ خطیب بغدادی ہے، اور تاریخ ہے ابن عساکر کی، اکثر تاریخ سے متعلق ہے، ظاہر ہے تاریخ سے متعلق سب رتب و یابس چلتا رہتا ہے، تو لہٰذا اس میں انہوں نے وہ حدیثیں جمع کی ہیں۔ اور پانچویں قسم اس میں ان کتابوں کی ہے جس سے موضوع حدیثیں معلوم ہوتی ہیں، کہ جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ یہ بالکل ہی موضوعات ہیں۔ پہلی تو ہے کہ ضعیف ہیں، کہ صحیح کی اس پہ شرطیں پوری نہیں ہوتی، ضعیف ہیں، تو ضعیف کے بارے میں حکم یہ ہے کہ فضائل کے باب میں ضعیف حدیث لی جائے گی، یاد رکھنا، یہ نہیں ہے کہ یہ ساری حدیثوں سے بالکل انکار ہے۔ اگر فضیلت کی بات آئے گی، فضائل کا جو باب ہوتا ہے اس میں ضعیف حدیث بھی چلتی ہے، ضعیف حدیث میں فضائل کے باب میں چلائی جاتی ہیں، اعمال کے باب میں چلائی جاتی ہیں، صرف اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو حدیں جاری کرنی ہوتی ہیں اس میں ضعیف حدیث جو ہے وہ فائدہ نہیں دیتی، یا فقہی حکم لگانا ہو، کوئی حکم لگانا ہو، اس میں فائدہ نہیں دیتی، وگرنہ تو اعمال کے اندر، ایمانیات کے باب میں، اعمال کے باب میں، فضائل کے باب میں ضعیف حدیثیں جو ہیں ثواب کے باب میں چلتی ہیں ضعیف حدیثیں، بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں جو کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ عام ہیں، اور وہ ضعیف احادیث ہیں لیکن فضائل میں ہیں تو اس لیے وہ چلتی ہیں۔ لیکن پانچویں قسم وہ ہے کہ جس میں ہیں ہی موضوع حدیثیں ہیں جن سے انکار ضروری ہے، جن کے بارے میں بتانا ضروری ہے، چنانچہ موضوعات ابن جوزی نے جو موضوعات کے بارے میں ٹارگٹ کیا ہے، انہوں نے واضح کیا ہے کہ بھائی یہ حدیثیں بالکل ہی موضوع ہیں، گھڑی ہوئی ہیں۔ اس طرح موضوعات شیخ محمد طاہر نہروانی وغیرہ ہے، اور اسی طرح شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا بھی ایک رسالہ ہے فیما یجب حفظہ للناظر کے نام سے، تو لہٰذا یہ وہ پانچویں قسم ہے جس کے اندر بالکل ہی جو ہے وہ موضوع حدیثیں ہیں، اور انشاءاللہ آگے جو ہے وہ بتائیں گے سیاہ ستہ، اور پھر ان کے مراتب اور ان کے مذاہب، اور پھر جرح و تعدیل ہے۔ تو یہ جو ہے وہ آج کا جو ہمارا موضوع تھا وہ جو ہے وہ کتابوں کی ترتیب، اس میں وضع و ترتیب مسائل کا لحاظ رکھا جائے تو پھر مقبول اور مردود کا لحاظ رکھا جائے تو پھر، اور اس اعتبار سے آگے پھر اس کے اندر جو طرح کی تقسیمیں ہیں، ان میں آگے جو تقسیمیں ہیں ان تمام تقسیمات کو بیان کیا گیا ہے۔